علامہ احمد شہید شاہ صاحب کاظمی فرماتے ہیں جو رحمت للعالمین ہونا اس کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو وہ رحمت للعالمین نہیں بن سکتا۔ کیا کیا شرطیں؟ سب سے پہلے فرمایا کہ وہ جو رحمت للعالمین ہونا یعنی راحم ہونے کے لیے 4 چیزیں شرط کیڑی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اسے لوگوں کے حال کا علم ہو کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اسے پتہ ہی نہیں تو وہ رحمت دے گا کیا؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ اسے اتنا علم ہونا چاہیے کہ جناب کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر اسے اتنا علم نہ ہو تو وہ رحمت پہنچائے گا کیسے؟ نمبر 1 فرمایا علم ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ علم ہونا ضروری ہے تو پھر 18,000 مخلوق کو جو چاہیے، پتہ چلا مصطفیٰ کو علم ہے۔ لوگ تو ابھی یہاں تک گھوم رہے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے یا نہیں ہے، یہاں تو 18,000 کا پتہ ہے۔ نمبر 2 آپ فرماتے ہیں صرف علم نہ ہو بلکہ فرمایا یہ بھی ہو کہ اس کے پاس رحمت کا اتنا خزانہ ہو کہ وہ دے تو سکے، اور اگر اس کے پاس ہی کچھ نہ ہو تو وہ دے گا کیا؟ اور اگر نبی رحمت للعالمین ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ نے رحمت کا خزانہ بھی تو دیا ہے نا۔ تو یہاں سے مصطفیٰ کی عطا ثابت ہو گئی۔ پہلی سے کیا ثابت ہوا؟ مصطفیٰ کا علم، اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ مصطفیٰ کی عطا۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کو علم ہو اور صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس عطا کرنے والی چیز بھی ہے، فرمایا آپ رحمت للعالمین ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ ہر بندے کے قریب بھی ہو، چونکہ اگر قریب نہیں ہوگا، دیکھو نا مجھے پتا ہے کہ باہر بندہ کھلوتا اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور میں اسے بچا بھی سکتا ہوں، اور میں بیٹھا دور ہوں تو میں کیسے پہنچاؤں گا؟ اگر مجھے پتا بھی ہے میں مدد کر بھی سکتا ہوں، مزہ تاں ہے جتھے ہوا وہ دے نیڑے بھی پہنچا۔ فرمایا جو رحمت للعالمین اس کے لیے شرط ہے علم بھی ہو، وہ دے بھی سکتا ہو، اور جو جہاں مشکل میں ہو دینے والا وہاں جا کے دے بھی سکتا ہو۔ فرمایا اگر یہ بات مانی جائے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے قریب ہیں۔ اب فرمایا چوتھی شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے نا اس کو اتنا اختیار دیا گیا ہو کہ وہ جب چاہے جس پر چاہے وہ مہربانی کر سکے۔ اگر یہ موضوع آ جائے نبی کا اختیار بھی ثابت ہو گیا، نبی کا علم بھی ثابت ہو گیا، نبی کی قربت بھی ثابت ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو آپ کی عظمت ہے وہ بھی ثابت ہو جاتی ہے۔